بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، آپ سب کا ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو میں دل سے استقبال ہے۔ آج ہم آپ حضرات کو امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت ہی حیرت انگیز واقعہ بتانے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ تو چلو دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرات محترم، خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 573 عیسوی میں مکہ شریف میں ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر ہے۔ عربی زبان میں البکر جوان اونٹ کو کہتے ہیں۔ اس کی جمع ابو بکر اور بکار ہے، جس کے پاس اونٹوں کی کثرت ہوتی یا جس کا قبیلہ بہت بڑا ہوتا یا جو اونٹوں کی دیکھ بھال اور دیگر معاملات میں بہت ماہر ہوتا۔ عرب لوگ اسے ابو بکر کہتے تھے۔ چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بھی بہت بڑا تھا اور بہت مالدار بھی تھے، نیز اونٹوں کے تمام معاملات میں بھی عام مہارت رکھتے تھے، اس لیے آپ ابو بکر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ یاد رہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نام سے نہیں بلکہ کنیت سے مشہور ہیں۔ نیز حضرت ابو بکر صدیق کی اس کنیت سے اتنی شہرت ہے کہ عوام الناس اسے آپ کا اصل نام سمجھتے ہیں، حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو عبداللہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دو لقب زیادہ مشہور ہیں، ایک عتیق اور دوسرا صدیق۔ نیز عتیق وہ پہلا لقب ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے اس لقب سے حضرت ابو بکر صدیق کو ہی ملقب کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے پہلے کسی کو اس لقب سے ملقب نہیں کیا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، انتا عتیقو من النار، یعنی تم جہنم سے آزاد ہو۔ تب سے آپ کا لقب عتیق ہو گیا۔ دوسرا لقب صدیق، تو اس کی بھی وضاحت سن لیجئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کی رات سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے جبریل، میری قوم مجھ پر تہمت لگائے گی اور وہ میری تصدیق نہیں کرے گی، تو حضرت سیدنا جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر آپ کی قوم آپ پر تہمت لگائے گی تو کیا ہوا؟ ابو بکر تو آپ کی تصدیق کریں گے، کیونکہ وہ تو صدیق ہیں نا۔ اس لیے آپ کو صدیق اور عتیق کا لقب ملا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا نام حضرت ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضرات محترم، مکہ شریف میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے لوگ زیادہ تر پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے، ان پتھر کی مورتیوں کو سجدہ کیا کرتے تھے، ان کو اپنا خدا مانتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد بھی بت کو اپنا خدا مانتے تھے، لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بت کو سجدہ نہ کیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ چند برس کی عمر شریف میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر بت خانے میں گئے اور کہا، یہ ہیں ہمارے بلند و بالا یعنی سب سے بڑے خدا، انہیں سجدہ کرو۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سچ میں ہمارا خدا ہے؟ آپ کے والد محترم نے کہا، ہاں، یہ ہمارا سب سے بڑا خدا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بت کے سامنے تشریف لے گئے اور اس بت سے فرمایا، اگر تو خدا ہے تو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا دے۔ آپ یہ فرما رہے تھے اور بت چپ چاپ کھڑا تھا۔ جب وہ کچھ نہ بول سکا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں فرمایا کہ میں پتھر مارتا ہوں، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا،
وہ بت بھلا کیا جواب دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر اس بت کے مارا، جس کے لگتے ہی وہ بت گر پڑا اور قوت خداداد کی تاب نہ لاتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جب آپ کے والد نے یہ حالت دیکھی تو آپ بہت غصہ ہوئے اور وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر آپ کی ماں کے پاس لائے، اور حضرت ابو قحافہ یعنی آپ کے والد نے سارا واقعہ بیان کیا کہ دیکھو آج تمہارے اس بچے نے کیا گل کھلایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے فرمایا کہ کیا ہوا ہے؟ تو حضرت ابو قحافہ نے کہا کہ آج میں اسے لے کر اپنے سب سے بڑے خدا یعنی فلاں بت کے پاس گیا تھا۔ اس نے وہاں جا کر ہمارے بت سے کہا کہ اگر تو خدا ہے تو مجھے کھانا کھلا، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا پہنا، اور پھر اس کے بعد اس نے تو حد ہی پار کر دی۔ ماں نے پوچھا کیا کیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم نے کہا کہ جب ہمارا خدا کچھ نہ بولا تو اس نے ہمارے اس خدا کو ایک بہت زور سے پتھر مارا، جس سے ہمارا بت زمین پر گرا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ جب آپ کی ماں نے اتنا سنا تو ماں نے حضرت ابو قحافہ سے کہا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ جب یہ پیدا ہوا تھا تو غیب سے آواز آئی تھی کہ اے اللہ کی سچی بندی، تجھے خوشخبری ہو، یہ بچہ عتیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صاحب اور رفیق ہے۔ جب حضرت ابو قحافہ نے اتنا سنا تو فرمایا کہ شاید اسی لیے اس نے اس بت کو توڑا ہے۔ حضرات، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خود مجلس اقدس میں بیان کی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق یہ بیان کر چکے تو حضرت سیدنا جبرائیل امین حضرت ابو بکر صدیق کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کی بارگاہ میں عرض کی، صدقہ ابو بکر وہو الصدیق، یعنی ابو بکر نے سچ کہا اور وہ صدیق ہیں، اور 3 بار یہی الفاظ دہرائے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو وہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کے آنگن میں آرام فرما تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی جانب دیکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا کسی شخص کی نیکیاں اتنی ہوں گی جتنے آسمان میں تارے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اتنی نیکیاں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، پھر میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر کی تمام نیکیاں اور حضرت ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔